ایک بات سمجھ لیں کہ موبائل قیمتی ہے یا پھر آپ کی جان قیمتی ہے، یہ آپ ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے۔ کورنگی کے نوجوان نے اپنی جان کو قیمتی نہیں سمجھا، بلکہ اس نئی موٹر سائیکل کو قیمتی سمجھا جو ڈکیت مانگنے آئے تھے، اور اس نے ان کو موٹر سائیکل نہیں دی اور مزاحمت کی، اور بالآخر انہوں نے فرار ہونے کے لیے اس کو گولی ماری، اور وہ 27 سال کا نوجوان جہاں باک ہو گیا۔ یہ کورنگی کا اللہ والا ٹاؤن کا کیس ہے، اور اس کی والدہ داڑے مار مار کے روتی رہی۔ اب مجھے بتائیں کہ موبائل فون قیمتی تھا یا آپ کی جان قیمتی تھی؟ اور مجھے تو ایڈیشنل آئی جی کراچی، جو پہلے آئی جی سندھ تھے، جو ابھی آئی جی سندھ ہیں، وہ پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، مجھے ان کا بیان یاد آتا ہے کہ آپ اپنا موبائل فون دے دیں، آپ موبائل فون کے لیے مزاحمت نہ کریں۔ پہلے تو میں سوچتا تھا کہ پولیس تو محافظ ہے، تحفظ فراہم کرتی ہے، پولیس ایسی بات کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن مجھے اب خیال آتا ہے کہ بھئی جان تو آپ کی ہے نا، پولیس تو بعد میں آئے گی، پکڑے گی، مقدمہ درج ہوگا، لیکن اگر آپ کی جان چلے گئی تو جان سے بڑھ کے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اپنی جان کی حفاظت آپ کی خود کی ذمہ داری۔ کورنگی کا کیس بھی اسی طرح ہے۔ اگر اس نوجوان کو اپنی جان کی زیادہ فکر ہوتی نا، اگر اس کو احساس ہوتا کہ میری والدہ ہے، میرے والد ہیں گھر پہ، بھائی بہن ہیں، ان پر کیا گزرے گی، اور اس نے نئی موٹر سائیکل بھی، اس کی والدہ نے بتایا کہ نئی موٹر سائیکل اس نے بڑی مشکلوں سے لی، یعنی کہ اس کے پاس پہلے موٹر سائیکل تھی لیکن وہ پرانی تھی، اس کو بہت ٹائم سے نئی موٹر سائیکل خریدنی تھی لیکن وہ لے نہیں پا رہا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے۔ ظاہر ہر کوئی اپنی بڑی مشکل سے اپنی چیزیں جمع کرتا ہے، اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، محنت کی کمائی ہوتی ہے، ایک دم سے کسی کو نہیں دیتا۔ مطلب نئی چیز آپ ویسے بھی کسی کو استعمال کرنے کے لیے بھی نہیں دیتے نا، آپ سوچتے کہ نہیں نئی چیز ہے، میں اس کا بڑا خیال رکھوں گا، کوئی کسی کو دوں گا تو خراب کر دے گا۔ تو اس لڑکے نے بھی یہی سوچتے ہوئے اس کو منع کیا، اور اس بالآخر مزاحمت کی۔ کورنگی کے ڈکیت تھوڑے مختلف ہیں پورے کراچی سے۔ کورنگی کے ڈکیت مطلب مزاحمت کرنے پہ گولی مار دیتے ہیں، بہت سارے واقعات میں نہیں دیکھا ہے، وہ پیر پہ نہیں مارتے، وہ سیدھا سر پہ مارتے ہیں یا ایسی جگہ مارتے ہیں جس سے آپ کی موت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوا، کورنگی اللہ والے راؤنڈ کا یہ نوجوان مزاحمت کرنے پہ جو ہے وہ مارا گیا۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، میرا کیا مشورہ ہے، بلکہ ہر عقل مند آدمی جو ہوگا وہ اپنی قیمتی چیز دے دے گا۔ زندہ رہے گا تو یہ قیمتی چیز دوبارہ بنا لے گا، لیکن اگر زندہ ہی نہیں رہے گا تو قیمتی چیز کیسے بنائے گا؟ اب ایک طرف یہاں پہ ایک نوجوان مر گیا، دوسری طرف جو موٹر سائیکل چھیننے والا گروپ ہے اور جو کار لفٹر کا جو بہت بڑا گروپ ہے جو کراچی میں، جس نے سینکڑوں گاڑیاں جو ہے وہ چوری ہوئی ہوئی یا چوری اور چھینی ہے، مانا گروپ تھا۔ ابھی کل رات کی بات ہے کہ اے وی سی سی نے مقابلے میں مانا اور اس کا ایک اور ساتھی تھا، وہ مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ یہ بہت بڑا گروپ تھا جو کراچی سے موٹر سائیکلیں چھینتا تھا، خاص طور پر سینٹرل سے، ایسٹ سے۔ یہ دو تو بہت ان کے ہاٹ ایریاز تھے، ہاٹ اسپاٹ تھے۔ اس کے علاوہ پورے کراچی سے ہی چھینتا تھا، جوہر سے، گلشن اقبال سے، سینٹرل سے تو لا تعداد موٹر سائیکلیں گئی ہیں نا۔ اور یہ ساری موٹر سائیکلیں منگو پیر کے راستے، ہب کے راستے یہ لے جاتے تھے بلوچستان، وہاں پر اس کو یہ بیچ دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا اور پنجاب، یہ کے پی کے اور پنجاب خاص طور پہ، یہ ان کا بڑا مین گھر تھا۔ اس کے علاوہ سندھ کی بات کریں تو اندرون سندھ میں بھی بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ یہ موٹر سائیکلیں پہنچتی تھی۔ پھر ان کا چیسس نمبر بدلتا تھا، پھر یہ گروپ چیسس نمبر بدلنے کے بعد اس کی نمبر پلیٹ بنا لیتا تھا، اس کو رجسٹرڈ کرا لیتا تھا۔ ان کے ساتھ پورا گروپ ہے، لیکن پورا گروپ تو نہیں پکڑا گیا، لیکن یہ دونوں مقابلے میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ یہ مانا گروپ تھا۔ اب ایک طرف مانا گروپ بھی مر گیا، لیکن دوسری طرف اب یہ کون سا گروپ ہے جو موٹر سائیکل چھین رہا تھا کورنگی میں؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف آپ نے گروپ کے خلاف کارروائی کر دی تو اب تو یہ واردات نہیں ہونی چاہیے نا۔ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی اس گروپ کا خاتمہ ہو گیا، یہی گروپ تھا، یہ ایک ہی گروپ تھا جو کراچی میں اس طرح کی وارداتیں کر رہا تھا۔ تو یہ جو نوجوان جاں باک ہوا ہے، اس کو کس نے پھر جاں باک کیا؟ یہ کون سا نیا گروپ ہے جو ایک دم ایک ہی دن میں نکل کر سامنے آ گیا؟ تو یہاں پہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اب بھی پولیس کے دعووں کے خلاف جاتے ہیں، کہ ایک طرف پولیس کہتی ہے کہ خاتمہ ہو گیا، دوسری طرف ایک نوجوان مر گیا۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، روزانہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ کراچی پولیس کے دعوے اپنی جگہ، آپ کارکردگی اپنی جگہ، کارروائی اپنی جگہ، لیکن اس کے آگے کسی شہری کا مرنا یا اس کا زخمی ہونا، یہ ایک الگ نوعیت کا واقعہ ہے، کسی کی جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پولیس محافظ ہے، پولیس کا کام ہے لوگوں کی جان بچانا، ان کی رکھوالی کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا۔ لیکن اگر ایک بچے کی بھی جان چلے جاتی ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ساری کارکردگی نا صفر ہو جاتی ہے۔ تو نصیحت یہی ہے کہ آپ سے جو مانگنے آئے آپ اسے دے دیں۔ اگر جان بچی رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بہت ساری قیمتی چیزوں سے نوازے گا۔